بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شوکت اشفاق پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر سے اور پروگرام لاؤنج افیئرز۔ آج ہمارے لاؤنج میں بہت خوبصورت مہمان کراچی سے تشریف لائے ہیں، قوال ہیں، بہت خوبصورت قوالی سناتے ہیں، بناتے ہیں اور گاتے ہیں۔ اور قوالی جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بر صغیر میں، ہمارے پورے ریجن میں ایک صوفی ازم کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی پذیرائی اور اس کی جو ایکسیپٹنس ہے اور اس کے جو فالورز ہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے اس خطے سے، اس پورے بر صغیر سے بہت بڑے بڑے نام قوالی کے حوالے سے پیدا ہوئے۔ ہم ان سے بھی ذکر کریں گے، لیکن اس وقت جو ہمارے مہمان موجود ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ جناب فرید ایاز صاحب، ماشاءاللہ فرید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کراچی سے چلے اور ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس یہاں تشریف لائے۔ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی وی سے میرا رشتہ بہت پرانا رہا ہے ماشاءاللہ، تو پی ٹی وی مجھے جب بھی بلاتی ہے تو مجھے نوازتی بھی ہے اور میں اس کی خدمت بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ابو محمد صاحب، آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید ابو محمد صاحب، آپ تشریف لائے۔ سنگت کے لیے نوجوان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہارمونیم پہ، رضی الدین احمد، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں مبارک حسن جو اس کے ساتھ سنگت۔ ایاز بھائی، ہم اگر شروع کریں قوالی کے حوالے سے، اس پہ بات کریں اور صوفی ازم کی حوالے سے بات کریں، اور پھر بر صغیر میں بہت بڑے نام قوالی کے حوالے سے جنہوں نے دنیا میں اپنی جو قوالی کی سکہ بٹھایا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آج کے حوالے سے؟ صحیح بات ہے۔ اور پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میرے تمام جو ناظرین ہیں وہ آپ کے بارے میں مزید جان سکیں کہ جو فرید ایاز صاحب ہیں وہ کتنے خوبصورت قوالی کے گائک ہیں۔ یہ ان کا گمان ہے، اور اس گمان کے بارے میں میں کچھ خاص بات نہیں کہوں گا۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت چھوٹا سا فنکار ہوں۔ میری تربیت الحمدللہ بہت اچھی ہوئی ہے۔ قوالی کی بنیاد ہے قولوا للناس حسنا، جی جی، لوگوں سے اچھی بات کرو، یہ بنیاد ہے قوالی کی اور آپ کی روزمرہ کی گفتگو اور اظہار تکلم کی۔ قولوا للناس حسنا، اب وہ کسی بھی زبان میں بات کرو، کسی بھی تیور میں بات جو کرو، سمجھ آ جائے، اچھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ تو قوالی صوفیاء اکرام نے اس کو ایک بہترین وہیکل پایا، ایک بہترین ذریعہ پایا اچھی بات کو پہنچانے کا۔ پیغام ہے اس پیغام پہنچانا اصل چیز ہے، پیغام اصل چیز پیغام ہے۔ تو اس میں ایک حدیث، لوگ اس کو حدیث کریم سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کو حدیث نہیں سمجھتا، قول ہے وہ کسی کا کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو۔ بالکل صحیح ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ ابھی آپ نے ایک بات کہی اپنے لوگوں سے، ول دوبارہ کرو، دوبارہ ہوگا۔ ول مین تھا دوبارہ، ول پھر، ول پھر وہ ساری سرائے کی زبان ہے نا، تو وہ اتنی خوبصورت ہے اس میں ول، وہ اس کو ایک لکھنؤ والا ول نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل صحیح۔ فرید ایاز اس کو سمجھے گا چونکہ وہ تمام ماحولوں سے گھوما ہوا ہے، اور میں اس ملتانی زبان کے بعض اوقات قربان ہو جاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اتنی میٹھی اور پیاری زبان ہے۔ تو خیر قولوا للناس حسنا میں تمام بزرگان دین نے یہ کوشش کی، خصوصاً امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ مضامین جو خواص کے سلسلے میں، خواص کی محفلوں میں پڑھے جاتے تھے، ایسا ڈسکشن، میں ذرا اس کو ڈائلیوٹ کر کے کہہ رہا ہوں، ایسا ڈسکشن کہ جو مخصوص قابلیت رکھنے والوں کے درمیان ہونی چاہیے، تو اس کو غیر قابلیت والوں کے سامنے رکھا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو چنانچہ وہ کلام جو حضرت امیر خسرو سے پہلے سما کے نام پر پڑھا جاتا تھا،
سما کے نام پر پڑھا جی جاتا بالکل سما کے نام. تو حضرت امیر خسرو نے اس سما کے تمام مضامین کو ڈائلیوٹ کر کے اس کو تھوڑا سا گھول گھلا کر اس کو ہلکا کر کے عوام الناس میں پیش کیا تاکہ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب قوالی ہو رہی ہوتی ہے تو جب وہ قوالی کر رہے ہوتے ہیں تو سما بن جاتا ہے. سما وہ سما کو دوسرا ہے، وہ سین میم الف نون ہے نا، ماحول بنتا ہے. سما نہیں وہ ایک ہے سین میم الف عین. اچھا تو وہ سماع جو ہے اس سے یعنی وہ سماعت کے لیے، سماعت کے لیے اس سماعت سے جو سما بنتا ہے، ماحول بنتا ہے، وہ آدمی کو گھما دیتا ہے. گھما دیتا ہے بالکل. وہ گھما اور یہ قوالی کا حسن ہے، وہ قوالی کا حسن ہے، ایسے ہے اور وہ سماعت کی معراج بھی ہے. سماعت کی معراج، جس وقت سننے اور والا وہ پیغام کی معراج بھی ہے. ہاں پیغام سماعت کے ذریعے ہے نا. ہاں پیغام سماعت دیکھیے مثال کے طور پر ابھی ہم چیز پڑھ رہے تھے، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق پرسید این چه بود. واہ واہ. امیر خسرو کہتے ہیں جی 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 کہ مجنو کسی کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابھی یہ کیا بیوقوفی ہے، یہ کتا ہے، نجس ہے، گلی کا جانور ہے، یہ تو کیا حرکتیں کر رہا ہے. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق پرسید این چه بود. تو مجنو نے کیا کہا کہ گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. واہ. میں نے اس کتے سے ملتا جلتا کوئی کتا اکثر و بیشتر اپنی لیلا کی گلیوں میں دیکھا ہے. پتہ چلا کہ اس میں سے کتا بھی ہٹ گیا، مجنو بھی ہٹ گیا، عشق درمیان میں آ گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ قوالی جو ہے یہ دراصل عشق جو بھی ہے جی اس کا پیغام ہے. یہ عشق کا پیغام ہے. قوالی عشق اور محبت کا پیغام ہے. کیا بات ہے. عشق اور محبت کا پیغام. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ میرا ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. ایسا ہی ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جہاں تک پہنچے. ہاں جی. ابو محمد صاحب بڑی خوبصورت بات کی فرید بھائی نے. بہت اونچے لیول کی باتیں ہو رہی ہیں. میں تو بہت ہی آپ کا بھی تو نقطہ نظر اس کے اوپر بڑا واضح ہے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوالی جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ کس مرحلے میں ہے؟ کیونکہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں ظاہر ہے چلے جانا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اب کیا پوزیشن ہے؟ بڑے بڑے نام ہونا ایک الگ چیز ہے، اور قوالی کو ہم اگر سمجھنے کی بات کریں وہ ایک الگ چیز ہے. قوالی بہت لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہے. ایسا ہی ہے. کم و بیش 750 سال یا اس سے بھی زیادہ. صحیح. جب اس کی بنیاد پڑی حضرت امیر خسرو، حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں، اور جس شکل میں قوالی تھی، آہستہ 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 پھر بیچ میں بہت نشیب و فراز بھی آئے. کہیں کہیں آج سے 50-60 سال پہلے اگر دیکھیں تو کچھ کمرشل بھی ہوئی. ہاں بالکل صحیح. مگر ابھی بھی خانقاہوں میں اگر آپ دیکھیں گے اور تجزیہ کریں گے، قوالی کی اپنی شکلیں ابھی بھی موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. بالکل صحیح. بالکل. اچھا یہ ویسے جو ایک کہتے ہیں نا کہ پاپولیرٹی یا ایک اس کو عوام کے اندر زیادہ معروف کرنا یا زیادہ ایکسیپٹ کرنا، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ کلام کا ہے یا اس قوال کا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آج کے ڈیجیٹل دور میں کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے اس کا جی چھوٹا سا جواب آیا فرید ہے بھائی کہ آپ بتائیے. آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ہے پریزنٹیشن. چاہے وہ کلام کی ہو، چاہے انداز بیاں ہو، چاہے موسیقی ہو. اگر پریزنٹیشن پیش کرنے کا انداز آپ کا دلچسپ ہے، پیش کرنے کا انداز جس کو آج کل مارکیٹنگ کہتے ہیں. جی 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 جس کو بالکل. آج کل مارکیٹنگ، اگر آپ کی مارکیٹنگ آج کل تو دور ہو گیا نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نا. جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور نہیں تھا اس وقت غلام فرید صابری، عزیز میاں. جی بالکل. بات وہی آئے گی پریزنٹیشن. جی بالکل.
جس طرح سے ان بھائی کا پھر کلام کا منتخب کرنا کلام کا منتخب کرنا، اس کا پیش کرنے کا انداز اور انداز پیش کرنے کا، جی ہاں۔ اس میں نا بڑی بڑی خانقاہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس کی ترقی و ترویج کے لیے۔ جو سلاسل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا چلا رہے ہیں، جو نظامی، چشتی، صابری، جو سلسلے ہیں، انہوں نے بھی اس کو بہت فوکس کیا بڑا ہے اہم کردار ہے ان کا عوام کے لیے کہ عوام تک اچھا پیغام جائے۔ ان کی خانقاہ سے کیوں نہ صحیح، اگر کوئی صابری سلسلے کی خانقاہ ہے یا نظامی سلسلے کی خانقاہ ہے تو انہوں نے وہاں سے ایسے قوالوں کو پروموٹ کیا، ایسے کلاموں کو پروموٹ کیا کہ عوام الناس میں اس کا اچھا پیغام بھی جائے اور اس کا ایک روحانی تاثر بھی جائے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ یہ بلکہ اس میں تو فرید بھائی آپ بتائیے گا کہ خانقاہ کا جو ہے وہ قوالی کی ترویج میں، بڑھنے میں، اس کی پاپولیرٹی قوالی میں کیا حصہ ہے؟ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میں نے اعوذ باللہ بھی پڑھ لی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھ لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی کوئی مجھ سے خانقاہ کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج آپ ملتان میں آئے ہیں تو ملتان مدینہ الاولیاء ہے، ملتان ماؤ عرش مولا برابر است۔ برابر است، ملتان وہ جگہ ہے بالکل۔ جس کے بعد تو اب آج میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ خانقاہ اور خانقاہیت کو بھول چکے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ خانقاہ ہوتی کیا ہے۔ اچھا، آج کل جو کچھ خانقاہوں کے نام پر جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ سوائے کمرشلزم کے کچھ نہیں۔ پہلے خانقاہیں کیا ہوتی تھی؟ وہاں پر انسانیت پلتی تھی، وہاں پر یہ لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، رشد و ہدایت بھی حاصل کرتے تھے۔ خانقاہ کا لفظ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ بڑی کڑوی ایک حقیقت ہے۔ بلکہ اس کو ایک چیز اور بھی شامل کر لیں کہ قوالی، آپ کی بات درست ہے کہ ابھی بھی خانقاہ میں اصل رنگ میں اصل اس کے موجود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی تعداد جو ہے بہت کم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو صاحب مسند بیٹھا ہوا ہے یا وہ صاحب، وہ فنکار جو ہے جس کا نام قوال ہے، نہ اس قوال کو رشد و ہدایت سے کوئی غرض ہے اور نہ وہ صوفی جو مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی غرض ہے۔ ابو محمد صاحب، ابھی آپ قوالی کا پاکستان سمیت اس پورے بر صغیر میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پر خانقاہوں کی یا قوال حضرات کی یا میسیجز کی بات کر رہے ہیں، بیچ میں دوسری باتیں اس کے اندر آ گئی، اور ہر دور میں نشیب و فراز رہا ہے، ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ ہر چیز میں رہا ہے، صرف ظاہر ہے خانقاہوں میں یا قوالوں میں نہیں رہا، ارتقا بھی ہے، ہر زوال بھی چیز ہے، کے اندر رہا ہے، اور ہر چیز کو اسی کی مناسبت سے دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور میرا مطمع نظر یہ ہے کہ قوالی جہاں سے چلی تھی اور جہاں تک آئی ہے، بیچ میں بہت سارے چہرے اس نے بدلے، بہت ساری نشیب و فراز سے گزرا، انداز بدلے۔ آج قوالی، اوریجنل قوالی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی طرف سے، اللہ کے کرم سے بڑی مضبوط ہے اور پوری دنیا میں کس رنگ میں؟ اصل رنگ میں ہماری طرف وہ اصل رنگ کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی رشد و ہدایت۔ مقصد میں اگر بات کروں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ رشد و ہدایت، اگر میں بات کروں کلام خسرو کی، ٹھیک ہے، اگر میں بات کروں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے، میں بات کروں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے، میں بات کروں حضرت جامی کی، حضرت سعدی کی، تو آج کے دور میں یہ کلام، ان کے کلام سنے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں لوگوں نے کہیں پر مسنگ کی ہے، وہاں لوگوں نے اس کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ہر سطح پہ، چاہے وہ قوال حضرات کی طرف سے، چاہے کچھ لوگ جو قوالی سے مانوس ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی اصل شکل برقرار رہے۔ قوالی میں ایک سیکنڈ، قوالی میں ہم لوگ اپنے ذہنی تربیت کی وجہ سے صرف اپنے ہی لوگوں کا نام لیتے ہیں، جامی ہوئے، سعدی ہوئے، خسرو ہوئے، فلانے ہوئے، ڈھماکے ہوئے، نہیں، قوالی ایک پورا پیغام ہے، اور پیغام کہیں سے بھی آ جائے،
اصل اہمیت پیغام کی ہے، اس کے اندر کبیر داس بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بابا بلے شاہ بھی ہیں، سائیں حسین بھی ہیں، ایسے ہی ہے۔ شاہ حسین بھی ہیں، اور دیگر ممالک کے اور دیگر علاقے کو لوگ بھی۔ یہ ایک قافلہ ہے پورا، یہ پورا ایک قافلہ ہے۔ اس قافلے کی کسی صورت کو ہم بابا بلے شاہ سمجھتے ہیں، ان کی صورتیں مختلف ہیں، پیغام ایک ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا، واہ واہ، یہ لوگوں پہلے سے آپ اچھی بات کہو۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اچھی بات اور ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس پہ دوبارہ بھی اس پہ آؤں گا، لیکن یہ بر صغیر کے علاوہ جو ہے یہ قوالی اور کہاں موجود ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا جناب آپ نے، یہ تو آپ کی بہت اچھا مہربانی سوال کیا، میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ بر صغیر میں قوالی کے اس انداز کی بنیاد پڑی۔ اچھا، بر صغیر کے علاوہ یہی کلام انہی سازوں کے ساتھ، ان سازوں کا ذکر نہیں، سازوں کے ساتھ ہاں جی جی جی، یہی کلام مختلف علاقوں میں پورے ایشیا میں یہاں سے لے کے سینٹرل ایشیا بھی اور افریقہ بھی، افریقہ بھی شامل ہے اس میں؟ نہیں، امریکہ نہیں شامل، افریقہ افریقہ بھی شامل ہے، اچھا، افریقہ کا ایک حصہ اس میں شامل ہے۔ تو وہاں پر وہ کلام جو پند و نساء کے اور تعلیمات کے ہوتے تھے وہ اپنے انداز میں پیش ہوتے تھے، اور اس کے لیے آپ کو 14ویں صدی ہجری میں وہ ابراہیم موصلی ملیں گے آپ کو، وہ امیر خسرو سے پہلے ہیں۔ اچھا، عراق میں آپ کو ابراہیم موصلی اور یحییٰ موصلی، جی، یہ تمام وہ لوگ ملیں گے۔ یہ ان کا زمانہ امیر خسرو سے تو اس تقریباً، کا مطلب یہ ہے آپ کا کہنے کا کہ یہ کلام جو کسی ہے نہ کسی عربی صورت کے میں اس میں بھی رہا ہے، جی ہاں، عربی میں بھی رہا ہے، فارسی میں بھی رہا فارسی ہے۔ تو ہے ہی، فارسی میں تو رہا ہے، آیا تو عربی فارسی سے ہی ہے۔ عربی ایک فارسی، چھوٹی سی بات بتاؤں میں آپ کو، جب قوالی کی بنیاد پڑی اس سے پہلے دربار نظام الدین اولیاء میں سما ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، سما باقاعدگی سے ہوا کرتا تھا، اور ان کے پیر کے پاس بھی ہوتا تھا، ان کے پیر کے پاس بھی ہوتا تھا، ان کے پیر کے پاس، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک، اس سے پہلے بھی تھا۔ خواجہ غریب نواز، جی، جب ایک واقعہ ہوا اور ایک چوکی، ایک گروپ وجود میں آیا، اس گروپ میں 10-12 لوگ تھے، لڑکے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس گروپ کے جو جد اعلیٰ تھے، جو سردار تھے، جی جی، گروپ لیڈر، وہ ہمارے جد اعلیٰ تھے میاں سامت بن ابراہیم، اچھا، جو چوکی حضرت امیر خسرو نے بنائی تھی۔ وہاں پر قوالی کا نام وجود میں آیا، قول، قوال، قوالی، وہاں پر اس کو طے کیا گیا ہے کہ یہ جو گروپ بنایا ہے، جو قوال بچے جن کا نام ہے، ان کو قوال کا نام دیا گیا، اور جو قوال وہ کلام پڑھیں گے اس کلام کو قوالی کہا گیا۔ یہ ہوئی بات۔ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی۔ اچھا فرید بھائی، میں ایک اور طرف بھی آؤں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر خصوصاً قوالی کی ایکسیپٹنس جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ کتنی ہے، اور کون سا ایک آڈینس ہے آپ کا جو قوالی کو سنتا ہے، آپ کو انوائٹ کرتا ہے اور اس کو وہ کرتا ہے؟ میں نے اپنے والدین کی دعاؤں سے، اپنے اساتذہ کی تعلیم کے حوالے سے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ قوالی کا اصل پیغام، چاہے وہ نوجوان نسل ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ نو سکھے ہوں، یا وہ قوالی کو سمجھنا چاہتے ہوں، تو وہی بات کہ سمجھانے کا صحیح طریقہ۔ اب ایک محفل کے اندر 50 مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کی اپنی اپنی کچھ خواہش ہے سننے کی، ایسا ہی ہے، اپنا اپنا مزاج ہے کچھ سننے کا، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک وقت میں ان تمام لوگوں کو مطمئن کرنا، ہر ایک کو حصہ بقدر جسہ اس کو دینا، بالکل صحیح ہے، تو اس میں ہماری نوجوان نسل کے بچے بھی آتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ایسے ہی ہے، جنہوں نے بالکل قوالی ایسے ہی، کے بالکل ایسے ہی۔ الف کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے قوالی کے نام پہ سنا ہے قوالی کے کیا تمہیں زندگی بھول جانی پڑے گی، کیا تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، بھول جانی پڑے گی۔ اب ان کی چاشنی جو ہے، ان کی طلب جو ہے، وہ
آنکھ مارنے والی دل لگی میں مطلب عشق مجازی میں ہے. تو بات تو وہی آپ والی ہے کہ عشق ہے نا تو کسی کے رنگ میں ہو. وہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے. تو انہوں نے جب ہم سے فرمائش کری کہ جناب ہم کو تو یہ سننا ہے, ہم نے ان کو وہی سنانا ہے. ہاں اور لیکن اس ترکیب سے سنانا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ تو تم چاہتے ہو اور اس میں تم مزے بھی بہت لے رہے ہو ٹھیک ہے کہ وہ کالی کالی زلفوں کے پندے نہ ڈالو, فلانا نہ ڈالو, وغیرہ وغیرہ. ہم نے آپ کو بالکل سیٹسفائی کر دیا. اب ہماری بھی ایک چھوٹی سی بات سن لو. ٹھیک ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ پیغام ہے. ہاں وہ پیغام ہے. بالکل. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. اس کا اگر آپ پازیٹیو پیغام لیں تو وہ ابھی آپ اچھل پڑیں گے. وہ پیغام ہے محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. محبت کی راہوں میں آ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کیا بات ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تمہیں دل لگی تو وہ جو دل لگی کا وہ پہلو ہے. کیا بات ہے. اس کو تعلیم کی طرف تربیت کی طرف موڑ دیا. کیا بات ہے. میرا پیغام پہنچ گیا. کیا بات ہے. اور اس پہ چھوٹے بڑے بزرگ سارے اس پیغام کو. یار اصل میں تو بات یہ تھی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر صرف زلف و رخسار کی باتیں نہیں. یہ زلف کس کی ہے. میں قوال ہوں, مجھے الحمدللہ بولنا. یہ زلف کس کی ہے. یہ زلف دے ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے. کیا بات ہے. زلف دے ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے. زلف تیرے دی صفت کی آنکھاں حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے. واہ واہ. یہ وہ زلف ہے. اس کو ریپیٹ کیجئے گا. کافر کلمہ بولے. جو شخص کافر ہے, نہیں ماننے والا ہے, وہ تیرے حسن مجسم کو دیکھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. اور یہی وہ پیغام حسن ہے. فرید بھائی آپ سے بہت اچھی گفتگو. یہ دل بھی نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو ڈسکنٹینیو کریں, لیکن ایک دل چاہ رہا ہے میرا کہ آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ فرید بھائی کراچی سے چل کے یہاں آئے ہیں. واہ 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 واہ. ہاں صاحب, دو شعر نظر ہیں آپ کے. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے. اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے. اب لفظ و بیان کا کام نہیں. اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے. اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے. اب لفظ و بیان کا کام نہیں. ہم عشق کی بات کر رہے تھے. فرماتے ہیں اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے. اب لفظ و بیان کا کام نہیں. اب عشق ہے خود پیغام اپنا. اب عشق ہے خود پیغام اپنا اور عشق کا کچھ پیغام نہیں. اب عشق ہے خود پیغام اپنا. تم کو اپنے آپ پہ بڑا غرور ہے. ہو ایک معمول تم بھی میرے کردار محبت کا. کیا بات ہے. ہو ایک معمول تم بھی میرے کردار محبت کا. ارے مجھے تم سے نہیں
اپنی محبت سے محبت ہے عشق خود پیغام اپنا اور عشق کا کچھ پیغام نہیں. پھر حضرت خسرو فرماتے چھاپ تلک سب چھینی رے مجھے نینا ملا کے چھاپ تلک سب چھینی رے مجھے نینا ملا کے نینا ملا کے سہنا چلا کے نینا ملا کے ملا کے. جو پیغام آنکھوں سے آنکھوں کو جاتا ہے وہ پیغام ہوتا ہے. نین ملا کے اور سینا چلا کے بات اگم کہہ دی نیرے مجھے دینا ملا کے بات اگم کہہ آنکھوں میں نینا ملا کے سہنا چلا کے بات اگم کہہ دی. آنکھوں میں پلا دی میرے ساقی نے مجھے آنکھوں میں پلا دی میرے ساقی نے مجھے آنکھوں میں پلا دی میرے ساقی نے مجھے. اب نہ شیشے کی ضرورت ہے نہ پیمانے کی چھاتی اگم کہتی نیرے بوسے نینا ملا کے. فرماتے ہیں حضرت خسرو اپنے پورے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور بل بل جاؤں میں تورے رنگ جیوا بل بل جاؤں میں بل بل جاؤں تورے بل بل جاؤں تورے بل بل جاؤں بل بل جاؤں میں تورے رنگ جیوا اپنی سی رنگ دی نینا ملا کے اپنی بل بل جاؤں میں ارے بل بل جاؤں تورے بل بل جاؤں تورے بل بل جاؤں تورے بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا اپنی سی رنگ دی جو یار یہ انٹرویو نہیں ہے یہ تو محفل ہے محفل ہے. جو مجھے دیکھتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے ارے نام تیرا لیتا جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے. میں تو خاموش ہوں میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں بات اگم فرماتے ہیں حضرت امیر خسرو خسرو نیجام کے بل بل جائیے بل جائیے اوہ سہاگن کی مجھے نینا ملا کے چھاپ تلک سب کیا بات ہے. ناظرین جیسے آپ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اچھی اور قوالی کے حوالے سے اور کافی میوزک کے حوالے سے اور یہ کس طرح یہاں اس کا ہوا اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ گفتگو ہم اگلے ہفتے مزید جو ہے اس کو جاری کریں گے. اس ہفتے تک کے لیے جتنی گفتگو ہوئی اس گفتگو تک مجھے
فرید صاحب کو اور ابو محمد صاحب کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے جب ہم آپ کے ساتھ آئیں گے تو یہیں سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ہم نے یہ گفتگو ختم کی تھی. اس وقت کے لیے شوکت اشفاق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.